السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہری نظم تصوف کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ نظم ضربی کلیم میں ہے اور کافی اہم ہے۔ جی، اور اس میں اقبال جو روایتی تصوف ہے نا، تھوڑا غیر فعال قسم کا، اس پر تنقید کرتے ہوئے ایک عملی روحانیت کا تصور دے رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اقبال کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی روحانیت کو اپنی روزمرہ زندگی سے، اپنی ذمہ داریوں سے جوڑو۔ جی، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اقبال یہ بات کہے کب رہے تھے۔ وہ زمانہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سیاسی، سماجی، ہر لحاظ سے زوال کا دور تھا۔ انگریزوں کا راج تھا۔ جی، انگریزوں کا راج، اور مسلمانوں میں ایک مایوسی سی پھیلی ہوئی تھی، بے عملی تھی۔ تو ایسے میں بہت سے صوفیہ حضرات وہ اپنی خانقاہوں میں اپنے ذکر فکر میں مشغول تھے۔ تو اقبال ان سے سوال کر رہے تھے۔ بالکل۔ ان کا سوال بڑا بنیادی تھا کہ بھائی آپ کی یہ ساری روحانی مشقیں، یہ بلند مقامات کا علم، اگر یہ امت کے مسائل کا حل نہیں دیتا، یعنی جیسے انہوں نے کہا حرم کے درد کا دھرما، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو آج ہم اسی نظم کے شعروں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، پھر اقبال کا جو متبادل نظریہ ہے خودی کا، اس پر بات کریں گے، اور یہ بھی کہ آج یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے پہلے شعر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ الفاظ تو بڑے پرکشش ہیں، حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی۔ جی ہاں، بہت بلند پایا الفاظ ہیں۔ لیکن اقبال فوراً ہی شرط لگا رہے ہیں کہ اگر یہ حرم کے درد کا درما نہیں تو بیکار ہے، تو ان علوم میں کیا مسئلہ تھا ان کی نظر میں؟ دیکھیں، حکمت ملکوتی یعنی فرشتوں کی دنیا کا علم، عالم بالا کی باتیں، اور علم لاہوتی یعنی وہ گہرا روحانی علم جو اللہ کی ذات سے، حقائق سے متعلق ہے، جو صوفیہ کا خاص میدان سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، اور اس پر وہ فخر بھی کرتے تھے۔ اقبال کا اعتراض، جیسا آپ نے کہا، خود ان علوم پر نہیں تھا۔ اچھا۔ اعتراض تھا ان کے، آپ کہہ لیں، عملی نتیجے پر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علم کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اگر وہ امت کے حقیقی مسائل جیسے غربت، جہالت، بالکل، سیاسی غلامی، معاشی بدحالی، جہالت، ان کا علاج نہیں کرتا تو اس کی کوئی عملی قیمت نہیں۔ حرم سے مراد یہاں پوری امت مسلمہ ہے۔ یعنی علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ معاشرے کو فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ بالکل، عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی علم کی بات۔ اب دوسرا شعر دیکھیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ذکر، مراقبے، روحانی وجد، یہ تو تصوف کے ستون مانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، صدیوں سے۔ تو اقبال ان پر کیا شرط عائد کر رہے ہیں؟ جی، اقبال یہاں انہی چیزوں کا ذکر کریں، آدھی رات کے ذکر، گہرے مراقبے، وہ روحانی کیف و مستی کی کیفیتیں۔ تیری خودی کی نگہبان نہیں، یعنی اگر یہ تمہاری شخصیت کو آپ کہہ لیں مضبوط نہیں بناتی، خود اعتمادی پیدا نہیں کرتی۔ جی، خود اعتمادی، خود شناسی، غیرت، کردار کی پختگی، اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اگر یہ تمہیں معاشرے میں ایک فعال، باوقار انسان نہیں بناتی، باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں دیتی، تو پھر ان کا حاصل کچھ نہیں۔ اور یہی خودی کا تصور آتا ہے۔ بالکل، خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا اور شخصیت کی تعمیر کرنا۔ مقصد صرف روحانی لطف نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار بنانا ہے۔ یہ خودی کا تصور واقعی اس دور کی جو بے عملی تھی اس کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ یقیناً، یہی تو اقبال کا مقصد تھا، فرد کو اندر سے جگانا تاکہ معاشرہ بدلے۔ اچھا، اب اگلا شعر، یہ عقل جو محو پروے کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو عقل کی بڑی تعریف ہے، چاند ستاروں تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، وہ مان رہے ہیں کہ عقل بہت کمال کی چیز ہے، وہ کائنات کے راز کھول سکتی ہے، سائنس میں، فلسفے میں بہت آگے جا سکتی ہے، محو پروین کا شکار کرنا۔ تو پھر اعتراض کس بات پر ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ زبردست عقل شریک شورش پنہا نہیں، یعنی اگر یہ دل کے اندر جو ایک بے چینی ہے، ایک تڑپ ہے، عشق ہے، جذبہ ہے، اگر یہ اس میں شامل نہیں ہوتی، یعنی عقل اور دل میں ایک ربط نہیں ہے۔ بالکل، اگر علم اور وجدان، عقل اور جذبہ ساتھ نہیں چلتے تو یہ عقل خشک ہے، بے جان ہے۔ اقبال یہاں عقل اور عشق کے توازن کی بات کر رہے ہیں۔ سائنسی ترقی اپنی جگہ،
لیکن اگر وہ انسان کے اندر کوئی حرارت، کوئی مقصد پیدا نہ کرے تو وہ معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ گویا علم کے ساتھ دل کا درد، دل کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب چوتھا شعر تو بہت ہی بنیادی لگتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی، یہ بہت ہی کلیدی شعر ہے۔ یہ تو ایمان کی جڑ کی بات ہو گئی۔ بالکل۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف خرد نے یعنی عقل نے دلیل سے مان لیا کہ اللہ ایک ہے تو یہ کافی نہیں۔ اچھا، اصل چیز ہے دل و نگاہ مسلمان ہو، دل مسلمان ہو، یعنی ایمان دل میں اترے، وہاں یقین ہو، محبت ہو، خوف ہو، اور نگاہ مسلمان ہو، یعنی انسان کا دیکھنے کا زاویہ، اس کی سوچ، اس کا ورلڈ ویو وہ اسلام کے مطابق ہو۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا دماغ سے مان لینا کافی نہیں۔ جی نہیں، جب تک وہ آپ کے کردار کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے دیکھنے کے انداز کو نہ بدلے۔ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب آخری شعر، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو اقبال جیسے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی یہ باتیں جو روایتی فکر سے ہٹ کر ہیں، لوگوں کو بکھری ہوئی، شاید الجھی ہوئی لگیں، پریشان لگیں۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں، جی وہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اگر میری باتیں پریشان لگتی ہیں تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ فروغ صبح کی جو پہلی روشنی ہوتی ہے وہ بھی تو بکھر کر ہی پھیلتی ہے نا۔ ہاں، پہلے تو ہر طرف نہیں ہوتی۔ بالکل، اسی بکھراؤ سے تو وہ اندھیرے کو مٹاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ بظاہر پریشان باتیں بھی ایک نئی صبح، ایک نئی بیداری لانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جمود کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ضرب کلیم میں ہی وہ نظم صوفی سے اس کا ایک شعر تھا، تری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ یہ بھی تو اسی فرق کو واضح کرتا ہے۔ جی بالکل، بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ تو کرامات پر ہے، معجزوں پر، غیب کی باتوں پر، جبکہ میری نظر اس دنیا پر ہے جہاں حادثات ہوتے ہیں۔ یعنی اصل واقعات، مسائل۔ جی، اصل واقعات، چیلنجز، جہاں عملی کام کی ضرورت ہے۔ حادثات سے مراد صرف بری چیزیں نہیں، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب۔ اقبال کی نظر حال پر ہے، مستقبل کی تعمیر پر ہے۔ وہ صوفی شاید ماضی یا غیب میں گم ہے۔ تو اس سب سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اقبال کا مسئلہ تصوف کی روح سے نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک خاص شکل سے تھا جو ان کے زمانے میں رائج تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو کیا ہم ان کی تنقید کے جو مول نکات تھے انہیں تھوڑا اور واضح کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ اقبال تصوف کے بنیادی خیال کے خلاف نہیں تھے، یعنی نفس کو پاک کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کے خلاف نہیں تھے؟ جی نہیں، ان کی تنقید ان رویوں پر تھی جو تصوف کے نام پر چل پڑے تھے اور ان کے خیال میں مسلمانوں کے زوال کا سبب بن رہے تھے۔ مثلاً دنیا سے فرار، یعنی رہبانیت، عملی زندگی چھوڑ کر خانقاہوں میں بیٹھ جانا۔ اچھا۔ پھر بے عملی اور جمود، بس ذکر و اذکار کو کافی سمجھ لینا اور عملی کوشش چھوڑ دینا۔ تیسرا، انفرادیت پسندی، یعنی صرف اپنی نجات کی فکر کرنا، قوم اور ملت کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور سماجی ذمہ داریوں سے غفلت؟ جی، معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی خدمت، ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھنا۔ تو اگر یہ سب قابل قبول نہیں تھا تو اقبال کا متبادل کیا تھا؟ یہی وہ خودی کا فلسفہ آتا ہے نا؟ بالکل، اسی غیر فعال تصوف کے مقابلے میں اقبال نے اپنا متحرک، زندگی سے بھرپور فلسفہ خودی پیش کیا۔ خودی مطلب اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا اور انہیں بڑھانا۔ اس کے اصول کیا تھے؟ بنیادی اصول تھے: اول، عمل اور جد و جہد پر بے پناہ زور۔ زندگی حرکت کا نام ہے، کوشش کا نام ہے۔ سکون موت ہے۔ جی۔ دوم، دنیا میں فعال کردار ادا کرنا، بھاگنا نہیں، دنیا میں رہ کر اسے اللہ کے حکم کے مطابق بدلنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض والا تصور۔ بالکل۔ سوم، اجتماعی شعور، فرد کی ترقی ملت کی ترقی سے جڑی ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ ملت کی بھی فکر ہو۔ اور چوتھا، توازن، روحانیت اور دنیا داری میں توازن، نہ صرف دنیا نہ صرف دین، دونوں ساتھ ساتھ۔ اس وضاحت سے تو یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ اقبال شاید بالکل ہی تصوف کے خلاف تھے۔ جی، یہ تاثر عام ہے لیکن درست نہیں۔
تو کیا ان کی اپنی زندگی میں، ان کی فکر میں تصوف کا کوئی رنگ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کئی پہلو ہیں۔ ایک تو ان کا خاندانی پس منظر، وہ صوفیانہ تھا، کشمیر سے تعلق تھا، روایات تھی۔ اچھا۔ دوسرا، خود اقبال کا مزاج، ان کی شاعری کا انداز، وہ گہرا صوفیانہ ہے۔ عشق حقیقی، وجدان، باطنی کیفیات، ان کی شاعری بھری پڑی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تیسرا، انہوں نے صوفیانہ اصطلاحات، علامتیں جیسے عشق، قلندر، رومی، یہ سب بہت استعمال کیا ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا، انہوں نے ان صوفیاں کی ہمیشہ تعریف کی جو عملی تھے، جنہوں نے خدمت خلق کی، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی تنقید اصل تصوف پر نہیں بلکہ اس تصوف پر تھی جو بے عملی سکھاتا تھا، مایوسی پھیلاتا تھا، تقدیر پرستی اور دنیا سے بھاگنے کی بات کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کچھ شخصیات پر تنقید بھی تو کی، جیسے حافظ پر۔ جی، کی ہے۔ حافظ شیرازی کی شاعری میں انہیں وہ دنیا سے بے رغبتی اور تقدیر پرستی نظر آئی جو انہیں اس وقت مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں لگی۔ اور ابن عربی پر؟ ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود پر انہیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ اس کی غلط تشریح کر کے فرد کی اہمیت یعنی خودی کو کم نہ سمجھ لیں اور عملی کوشش چھوڑ دیں۔ لیکن دوسری طرف عملی کرداروں کو سراہا۔ جی بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے فعال مجاہدانہ کرداروں کو وہ ہمیشہ آئیڈیل بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو اب آتے ہیں آج کے دور پر۔ اقبال نے یہ بحث تو تقریباً 100 سال پہلے کی۔ آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آج یہ باتیں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ آج بھی مسلم معاشرے جن مسائل سے دوچار ہیں، غربت، جہالت، بے روزگاری، جی، سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت، سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا، ان سب کا حل کہیں نہ کہیں اقبال کی اسی فکر میں ہے۔ ہمیں آج بھی تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ بالکل۔ اور اپنے معاشروں میں مثبت کردار ادا کرنا ہے، تو اقبال کی فکر ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ کیسے؟ ایک تو جامع تعلیم، جی صرف دینی نہیں، صرف دنیاوی نہیں، ہاں۔ بلکہ دونوں، دینی علم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی، ٹیکنیکل، سماجی علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے تاکہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ جی۔ دوسرا، عمل اور کوشش، صرف قسمت پہ نہیں بیٹھنا، صرف دعا نہیں کرنی، بالکل۔ بلکہ اپنی پوری طاقت سے عملی کوشش کرنی ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلانے۔ بالکل۔ تیسرا، اجتماعی سوچ، صرف میں نہیں، ہم، اپنی ذات سے نکل کر قوم، ملت، انسانیت کے لیے سوچنا اور کام کرنا۔ اور چوتھا، وہی توازن۔ جی، روح اور مادے کا توازن، اپنی اخلاقی قدروں کو بھی بچانا ہے اور دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظم، تصوف، جی، یہ صرف ایک تنقید نہیں بلکہ ایک پورا پروگرام ہے، ایک دعوت ہے سوچنے کی بھی اور کرنے کی بھی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ روحانیت کا مطلب دنیا سے بھاگنا نہیں بلکہ دنیا کو سنوارنا ہے۔ جی بالکل، اس ساری بات چیت کا لب لباب یہی ہے کہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی روحانیت کو عملی زندگی سے جوڑو، عبادت سے طاقت لے کر معاشرے کو بدلو۔ صرف ذاتی تجربہ نہ ہو۔ جی، اپنی اصلاح کرو لیکن قوم کی ذمہ داری بھی سمجھو، قوم کے مسئلے تمہارے مسئلے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری۔ بالکل، علم حاصل کرو مگر دونوں طرح کا، دینی بھی دنیاوی بھی، انہیں لڑاؤ نہیں ملاؤ۔ ہم آہنگی پیدا کرو۔ جی، صرف مسائل کا رونا مت رو، ہمت کر کے ان کا حل نکالو۔ عملی حل۔ جی، اور اصل روحانی بلندی یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اپنے خودی کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالو۔ بلا شبہ اقبال کا پیغام ہر دور کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ایک سچے مومن کی زندگی میں قول و فعل، فکر و عمل، روحانیت اور فعالیت، ان سب کا امتزاج ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرے۔ اقبال نے اپنے زمانے کی ایک خاص قسم کی غیر فعال روحانیت کو چیلنج کیا۔ آج کی دنیا جو اتنی تیز ہے، اتنی پیچیدہ، معلومات کا طوفان ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں۔ تو آج کے دور میں کوئی شخص اقبال کے خودی، عمل اور سماجی ذمہ داری کے اصولوں کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا ہے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی اندرونی روحانی زندگی اور باہر کی عملی ذمہ داریوں میں وہ توازن پیدا کریں جس کی بات اقبال کر رہے تھے؟ یہ سوال
شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں، ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔